وہ جب چشمہ جاری ہوا تو ایک علامت ہوتی ہے پرندوں کے لیے، وہ اس پر آ کر منڈلانے لگتے ہیں جہاں ان کو پانی نظر آتا ہے۔ تو قبائل وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان میں بنی جرم کا قبیلہ جو ہے وہ وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا یہاں پہ پانی موجود ہے، تو انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، بنی جرم جو ہیں ان سے سمجھ لیں کہ اب آغاز ہونے جا رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس کی آباد کاری کا، لہٰذا اس بنی جرم جو ہے نا اسی کی شخص مزمار نام ہے، میم واد میم الف واد، اس کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام نے عقد کیا، نکاح فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اس دوران پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور وہ آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی 127 سے لے کر 129 تک ان کے اندر اسی کا وَإِذَا يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ قرآن پاک ہے جی جی، جب کعبہ کی دیوار جی اچھا چل ٹھیک ہے، تو سورہ البقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور 1 to 7 آیت نمبر میں پھر بھی کنفرم دیکھ لوں انشاءاللہ یہی ہوگی، ہاں جی 1 to 7 ٹھیک ہے۔ تو اس میں یعنی حرم کی دیوار تعمیر کرتے ہوئے اسی کے سائے میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی لبوں پر دعا کے مناجات کے پھول کھلنے لگے، اور پھر دعا کی اپنی آنے والی نسل کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، دعا مانگی کہ ایک نبی میں مبعوث فرما۔ ٹھیک ہے، وہ خلیل خدا کی لبوں سے چھو کر مس ہونے والی دعا پائے استجابت سے ٹکرائی، اور بالکل انہی الفاظ کے ساتھ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تقریباً سیم ورڈنگ کے ساتھ اسی کا جواب ہے وہ سورہ جمعہ کی صورت میں آپ کے بارے میں آیا۔ تو یہاں انبیاء کی بعثت کا تذکرہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو انبیاء کا مقصد حقیقت میں یہی ہے، انسان کی اصلاح کا کام کریں، پیغام توحید دیں، ان کو خدا کی طرف بلائیں۔ تو سر نماز میں اتحیات کے بعد ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں جی وہیں سے وہ یقیناً مطلب ہے اصل میں یعنی دین ابراہیمی اس وقت تک چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اسلام بھی ایک کنٹینیوشن ہے اس کی، بہت ساری چیزیں مطلب ہے اس دور کی اب بھی احکام اسلام میں داخل ہیں۔ تو یہ مطلب ایک باقاعدہ تاریخ ہے جس کا آغاز جناب کی آنے سے آپ کی بعثت سے ہوا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس شادی سے جناب اسماعیل علیہ السلام کو تقریباً 12 اولادیں ملی، ٹھیک ہے، ان 12 میں 2 نام جو ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئے، جو زیادہ معروف ہوئے، ان میں ایک کا نام ثابت ہے، ایک کا نام کدار ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اس بنی جرم کے سردار مزمات کی بیٹی سے، جس سے 12 اولادیں ہوئیں۔ ان میں سے ان اولادوں میں سے ثابت اور کدار نے ایک بڑا نام پایا، ان کی کافی شہرت ہوئی آپ کی اس اولاد سے۔ کدار ثابت، سالم جیسے بولتے ہیں، ثابت، ثابت کرو، وہ ثابت ہے۔ اب یہاں تک سلسلہ پہنچنے کے بعد جو ہے نا کہ عرب کی یعنی خانہ کعبہ کی تولیت جو ہے
یعنی ذمہ داری کہہ لیں، سرپرستی کہہ لیں، حرم کے معاملات کو دیکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ بنی جرم کے پاس آ گئی۔ تو انہوں نے یہ نفس حرص کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، کرپشن اس دور میں بھی تھی، یہ وہ آج کا مرض نہیں ہے، یہ ہر دور کے انسان کی کہانی ہے۔ جب ان کے پاس معاملات اختیارات آئے تو انہوں نے اس کے اندر انہوں نے معاملہ گڑبڑ کیا، تو اس پر جو ہے ان کو سمجھ لیں کہ بعد میں ہٹا دیا گیا اور واپس جو ہے نا وہ ذمہ داری جناب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آ گئے۔ تو نسلاً بعد نسلیں، یعنی یہ کے بعد دیگرے پشت در پشت آگے معاملہ چلا گیا، تو آپ کی نسل میں جناب عدنان آئے، عدنان، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیغمبر علیہ السلام اور بہت سارے صحابہ کا سلسلہ نسب بھی آپ پر جا کر ختم ہوتا ہے، منتہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے اندر سمجھ لیں حجاز، نجد، شام، عراق وغیرہ یہ تمام حصوں میں ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ کچھ قبائل تھے، ربیہ، موذق اور خزاع۔ اچھا، اب یہاں اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے وہ ہے خاندان قریش کی بنیاد اب کیسے پڑ رہی ہے۔ تو عدنان کی نسل سے قریش کے مورث اعلیٰ فہر پیدا ہوئے، فہر۔ پھر کیا ہوا، ان کا لقب ہی قریش تھا، کس کا؟ فہر کا، فہر۔ فہر، جی ہاں، ان کا لقب قریش تھا۔ انہی کی نسل سے 5ویں پشت میں قصی پیدا ہوئے، قصی۔ اچھا، بچپن میں ان کے والد فوت ہو گئے، ان کی والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا تھا بنی عذرا میں۔ تو جب قصی کو اپنے آباء و اجداد کی مطلب ہے اس کے بارے میں پتہ چلا، ان کا اسٹیٹس پتہ چلا، ان کی عظمت جاہ و جلال پتہ چلا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے ددیال میں جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا واپسی کا ارادہ کیا اور ددیال والوں نے بھی ان کو پذیرائی دی اور خوشی سے ان کو قبول کیا۔ تو اس وقت خلیل خزاعی متولی تھا، بنی کنانہ کی مدد سے اس کو حرم سے نکالا، منتشر قریش کو اکٹھا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، اور ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ اچھا، اس دن سے قریش کو حجاز میں یعنی عرب کے اندر ایک اہمیت حاصل ہوئی، اور یہاں سے باقاعدہ طور پر قریش کا ایک ریاست کی صورت میں بھی اور ایک مطلب عظیم خاندان کی صورت میں بھی عرب کے اندر ایک سمجھ لیں آغاز ہو جاتا ہے، ایک بنیاد بن جاتی ہے ان کے لیے، اور ایک نئے دور کا یہاں پر آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ جو قصی تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ ریفارمز کی، عدالتی سطح پر بھی، فوجی سطح پر بھی، اور اس کا مذہبی طور پر۔ انہوں نے بہت سارے شعبے انٹروڈیوس کروائے، ٹھیک ہے، حرم کا انتظام بہتر سے بہتر کیا جائے، اپنے تحفظ کے لیے فوج کو مضبوط بنایا جائے، اس میں کئی محکمے قائم کیے، اور پھر مذہبی طور پر خاص طور پر حرم کے حوالے سے کہ حجاج کی خدمات اور حرم کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو ہے نا وہ مؤثر انتظام ہونا چاہیے۔ تو ان پر انہوں نے کافی مطلب ہے نا اپنا فوکس کیا، اپنی توجہ مرکوز کی کہ ان معاملات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ لہٰذا اس پہ مزید میرے خیال میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ قریش کا کس طرح سے عرب کے اندر استحکام ہوا، آغاز ہوا۔ اب کعبہ جو ہے وہ سارے عرب کا مرکز ہے، اور
حضرت قصی نے ایک خاص رقم مختص کی جس کے ذریعے سے مینا میں حجاج کو کھانا وانا کھلایا جائے۔ یہ ایک آغاز ہو رہا تھا حجاج کی خدمت کے حوالے سے، ان کے لیے چرمی یعنی چمڑے کے حوض بنائے گئے، پانی کی قلت تھی، وہاں پہ پانی اسٹاک کیا جائے تو ان کو پانی پینے کے حوالے سے بھی ایک سہولت حاصل ہو جائے۔ قصی کی پھر 6 اولادیں ہوئیں، جن میں سے میں 2 نام لے رہا ہوں، ایک عبد دار اور ایک عبد مناف۔ عبد دار اور عبد مناف۔ ان 2 کے ذمے جو ہے نا وہ کچھ ڈیوٹیز لگائی گئیں۔ تو ہوا یہ کہ حرم کے سارے معاملات عبد دار کو دیے گئے اور قریش کی سیادت سرداری جو ہے وہ عبد مناف کو دی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ خاندان کے کنٹینیوشن چلا آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا، عبد مناف کی آگے 6 اولادیں ہیں، ان میں حضور کے دادا جناب ہاشم کا نام بھی آتا ہے۔ اچھا، بنی عبددار جو ہیں وہ حرم کے انتظامات کو پراپر طریقے سے چلا نہیں سکے، لہذا ان سے وہ محکمہ بھی ایک طرح سے لے لیا گیا اور یہ تمام کا تمام معاملات جو ہیں وہ جناب ہاشم کے ہاتھ میں آ گئے۔ اچھا، اب یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر یعنی حضور 2 پشت آگے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی آگے جو اولاد ہوئی ان میں جناب عبد المطلب، ٹھیک ہے، اور ان سے پھر جناب حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد، لہذا ان تک یہ سلسلہ آپ کا پہنچتا ہے اور یہاں پر اس خطے کے اندر قریش کی عملداری بھی قائم ہو جاتی ہے اور ایک خاندانی سیادت بھی یہاں پر ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں سے اب جو ہے نا وہ ایک خاص مطلب ہے تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے عرب کے اندر۔ اب باقاعدہ اس کے بعد ہسٹری مدون ہونا شروع ہو گئی، لہذا یہاں تک وہ معاملات ہیں جو ہم نے موٹی موٹی چیزیں دیکھی کہ عرب اس خطے میں آ کر کس طرح سے اس کی آباد کاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے جغرافیائی صورتحال دیکھی کہ پیننسولا ایک، ٹھیک ہے، اور اس کی 3 اطراف پانی سے جڑے ہوئے ہیں، ایک خشکی کی طرف ہے، اور یہی تھا کہ عرب کے بہت سارے باشندے اس وقت زیادہ تر جو ہیں وہ یعنی اقامت پذیر کم تھے، خانہ بدوش زیادہ تھے۔ وجہ یہی تھی کہ وہاں کا موسم وہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ پورا سال وہ ایک جگہ رک کر اپنے نان جمی کا یا قوت لا یمود کا انتظام کریں، لہذا ان کو سردی کے موسم میں یمن کی طرف جانا پڑتا اور گرمی کے موسم میں سیریا شام کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور سورہ قریش اللہ پاک نے اس کو اپنی ایک نعمت کے طور پر بھی ان کو یاد کرایا، وَرِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ اسی کا ذکر ہے کہ وہ کبھی ادھر کا سفر کرتے، کبھی ادھر کا سفر کرتے تھے، لہٰذا اس طرح سے وہ اپنی مطلب قوت لا یمود کا یا اپنے روزگار کا یا ارننگ کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت مجموعی صورتحال واقعاً مطلب ہے بہت ہی ابتر تھی۔ تو اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں، اکنامیکلی دیکھیں، اچھا سوشل اسپیکٹ سے دیکھیں تو لا قانونیت زوروں پر تھی، کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی۔ لوگ ٹرائبلز میں بٹے ہوئے تھے اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ ہر ٹرائبل جو ہے وہ اپنے افراد کو ایک بڑھانے کی فکر میں بھی رہتا تھا، اور اگر اس نے کوئی جرم کر بھی لیا تب بھی اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں قبائل کے درمیان جنگیں بھی ہوتی جو نسل در نسل آگے چلتی جاتی تھیں، تو گویا مار دھاڑ جو ہے نا وہ ان کا ایک جیسے کہتے ہیں نا تفریح ہے۔
स्पोर्ट्स के तौर पर वो इसको अपने लिए ज़रूरी समझते थे। लिहाजा ये जो अनारकी फैली हुई थी, हर तरफ इंतशार ही इंतशार था, लाठी और भैंस वाला मामला था वहाँ पे, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे यानी कायम नहीं थी, और सोशल स्टेटस भी इतना ख़राब था। मैं सरसरी गुजर रहा हूँ, आई थिंक कि कोई ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ख़वातीन कस्मा पुरसी की हालत में, और एक मर्द अपने हरम में कितनी ख़वातीन ले सकता था, और उसके बाद भी औरत के लिए बहुत ही नाजुक हालात थे। बाद को अपनी रोज़ी रोटी के लिए गलतकारी की तरफ भी जाना पड़ता। फिर उनका यानी एक मशगला ये अशार से बहुत ज़्यादा उनको दिलचस्पी, जंगों में भी शोरा को लेकर जाते थे, वो रिज पढ़ते थे, भड़काते थे, जोश दिलाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ लें कि उस कल्चर का हिस्सा थी। बहुत कम लोग वेल सेटल्ड थे जिनके पास मतलब है मालो दौलत था, वो कर्ज़े पर यानी रकम दिया करते थे और सूद 100% एंड अबव। तो गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर हो रहा था। तिजारत के लिए वो ज़ाहिर है उनके पास अपना अफ्रीका से वो गुड़ लाते थे, ठीक है, और यहाँ की चीज़ें वहाँ ले जाते थे। बार्टर सिस्टम एक तरह से था। तो ये सारी मतलब एक सूरत हाल थी उस माशरे की। तो कोई मुनज़्ज़म ना हुकूमत थी, ना ऐसे मामलात थे, और लड़ाई और जंगो जदाल और नस्ल दर नस्ल, फिर शराबखोरी, कुमारबाजी, जुआ, ये उनकी गुट्टी में शामिल। लिहाजा इस तारीख दौर में अल्लाह ताला की ज़ात ने सरकार का इंतखाब फरमाया, और उस गुमराह तरीन माशरे के अंदर, उस यानी समझ लें कि घटाटोप अंधेरों के अंदर नबूवत की शमा रोशन फरमाई। और यही आपकी हकीकत में ज़िंदगी का मौज़ा है कि इतनी कम मुद्दत में आपने एक वहशी कौम को इतना महज़्ज़ब बनाया है। आम तौर पर सोचें तो हकीकत में कोई इंसान इतनी तेज़ी से किसी के अंदर सरायत नहीं करता, पेनेट्रेट नहीं करता, जितना आपकी ज़ात अक़दस ने अपने किरदार की बदौलत। और हमारा अलमिया भी यही है कि हम बातों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, किरदार की तस्वीर बहुत कम पेश करते हैं। लेकिन आपने पहले अपना किरदार बनवाया, इस अंदाज से मनवाया कि वो खुद कहने पर मजबूर हो गए, जी ठीक, अगर लश्कर नहीं भी है, अगर आप फरमा रहे हैं तो हम इस पर भी यकीन करेंगे कि वाक़ई लश्कर मौजूद है। ये है किरदार की सिर्फ। आज हम बात करते हैं, कोई यकीन नहीं करता। वजह ये कि इल्ला माशाअल्लाह हमने सही बात ना कहने का हमने तहिया किया होगी, सीधी बात नहीं करनी है किसी के, ठीक है, या अगर कहनी है तो दूसरे को कहनी है, खुद उस पर अमल नहीं करना है। यही वजह है कि आज मतलब इतना तबलीगात का भी सिलसिला है, इज्तिमाआत भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गली गली मतलब लोग घूम रहे हैं, लेकिन वैसे तब्दीली नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। तो अगर आप इसको हेडिंग वाइज भी लिखना चाहें तो कल मैं इंशाल्लाह इन डिटेल इसकी मतलब इकनॉमिक स्टेटस क्या था, रिलीजियस स्टेटस क्या था, और सोशल स्टेटस क्या था, इस पर इंशाल्लाह चीज़ 8-8, 10-10 पॉइंट जो है वो मैं लिखवा दूँगा। और फिर नए टॉपिक को इंशाल्लाह लेंगे। ये वीक जो है ना जो टॉपिक हैं इनको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट के अंदर चले आप भी अगर इनपुट देंगे अपना कि भाई हाँ ये टॉपिक जो है इसको डिस्कस होना चाहिए, तो आप प्रपोज कर लें, उसी को इंशाल्लाह फिर हम लेकर चलेंगे। क्यों ये चीज़ें आप मेरे ख्याल में खुद पढ़ के भी जनरल इंफॉर्मेशन हैं ये, तो उसको आप उस अंदाज में याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ऐसी चीज़ें हों जिनके अंदर डिस्कशन ज़रूरी है, जिनको क्लियर होना ज़रूरी है, टर्म्स हैं, ठीक है, तो उनको अच्छी तरह समझना देना, उसके लिए फिर वही टॉपिक हम उठाएँ जो हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो इंशाअल्लाह। तो टाइम इज़ ओवर।
تو انشاءاللہ نیکسٹ کل سیشن میں کل ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ نے چاہا تو اس کو میں کنٹینیو کروں گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو انشاءاللہ خود سے آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے اپنا ان کی شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام جو ہے نا اس کو آپ لے سکتے ہیں. اس کے اندر مطلب ہے کافی کمپریہنسو انہوں نے یہ سبجیکٹ انہوں نے ڈسکس کیا ہے پہلے چیپٹر کے اندر. اگر کہیں سے اویلیبل ہو آپ کو شاہ معین الدین ندوی بی اے کی جو ہے نا اسلامک ہسٹری کی بک، اس میں بھی انہوں نے وہ شارٹلی انہوں نے مطلب اس چیز کو بیان کیا ہے. آئی تھنک اگر وہ سوال آتا بھی ہے اس کے لیے اس میں اتنا میٹر ہے کہ آپ اس کو انشاءاللہ وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. اللہ